السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ معزز و محترم صدر اجلاس، موقر علماء کرام، بزرگان ملت، بغیر تمہید کے میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی تک عبادت ہی کے تعلق سے شیخ حنیف آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر رہے تھے، لیکن عبادت کی روح ذکر اللہ ہے۔ جیسا کہ کوئی جسم بغیر روح کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی کوئی عبادت اگر اس میں ذکر اللہ نہ ہو قرآن اور حدیث کے مطابق تو پھر اس کی جان باقی نہیں رہتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی عبادت اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ایک ذکر عمومی ہے اور ایک ذکر خصوصی ہے۔ ذکر عمومی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر، سوتے وقت کی دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ مخصوص دعائیں ہیں
بلکہ اپنے دل کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے ارادہ کے مطابق پڑھ لی ہے تو پھر یہ وبال جان ہے، نیکی نہیں۔ بتائی ہوئے طریقے کے مطابق یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اگر آپ بولیں گے، کہیں گے، وہ دعا پڑھیں گے تو ضرور نیکی ملے گی۔ میں تھوڑی سی بات اسی ذکر سے یعنی میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا انبئکم، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں؟ یعنی صحابہ کرام کو، جو صحابہ کرام حریص تھے نیکی کے کاموں کے لیے، ہمیشہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں ایک ولولہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا کہ نبی کریم کریں گے ہم کو نیکی مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج مجلس میں بتا رہے ہیں، الا انبئکم بخیر اعمالکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، سب سے پاک ہے۔ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور نیکی کے پلڑا میں سب سے بھاری بھرکم ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے سونا اور چاندی کے خرچہ کرنے سے، اور تمہارے لیے بہتر ہے کل تمہارے ساتھ دشمن کے ساتھ جب میدان کارزار میں تم ملاقات کرو گے، میدان جہاد میں جاؤ گے۔ میں نے ایک وقت بتایا کہ الجہاد سنامۃ الاسلام، کہ جہاد اسلام کا چوٹی ہے، جہاد کے برابر کوئی نیکی یعنی کر نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد کے نیکی سے بھی زیادہ نیکی ملے گی، کہ وہ دشمن تمہارا گردن مارے، تم دشمن کا گردن مارو، اس سے بھی بہترین یعنی بہتر یعنی اچھی نیکی تم کو ملے گی۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، اسی کے تو ہم حریص ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا جوئی حاصل ہو جائے، ہم تو وہی چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے حج بھی کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنے دل میں سجایا جائے۔ ذکر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ اللہ کے ذکر کو دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ کہا جائے۔ جب سبحان اللہ کہا جائے تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین تمام غیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ صفات جلالی اور صفات جمالی سے متصف ہے، اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین میری زندگی میں کشادگی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین میری زندگی میں خوشحالی عطا فرمانے والا ہے، اللہ رب العالمین میری زندگی سے بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ اگر میری زندگی میں اولاد نہیں ہے تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ سبحان اللہ اگر اس جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی تو سبحان اللہ کا جو نیکی ہے، جو ذکر اللہ کا نیکی ہے، آپ کو نیکی ملے گی میرے بھائی۔ اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ ذکر اللہ یہ تین طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، یعنی ایک زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، ایک دل سے ادا کیے جاتے ہیں، اور ایک زبان اور دل دونوں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اور جو زبان اور دل کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے میرے بھائی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے، سب سے اس کا مقام اونچا ہے میرے بھائی، سب سے اس کا بلند مقام ہے میرے بھائی۔ یہی مقصود ہے، یہی تو صحابہ کرام یعنی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اور زندگی میں کوئی عمل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اور وہ جا کر کے شہید ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں
ہیں کہ عمل قلیلا و اجر کثیرا، یہ صحابی، یہ میرا فدائین، یہ مجھ پر ایمان لانے والا، اللہ کی توحید کے کلمہ کو جھپنے والا ایک ہی مرتبہ کہا تھا، لیکن بڑے نیک نیتی کے ساتھ کہا تھا، خلوصیت کے ساتھ کہا تھا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضا کے ساتھ کہا تھا، ذکر اللہ کے تقاضا کے ساتھ کہا تھا، جتنی نیکی حاصل کرنا تھا وہ ساری نیکی کو حاصل کر لیا، یعنی وجرہ کثیرہ، بہت زیادہ نیکی دی گئی۔ میرے بھائی میں وہ تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ رب العالمین کی پاکی صبح و شام یاد کرو، صبح و شام بیان کیا کرو۔ یہ صبح و شام ہی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ میرے بھائی ایک بندہ اٹھتا ہے تہجد کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد وہ تلاوت کرتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بلا شبہ ان فی خلق السماوات والا آسمان و زمین کی تخلیق میں، یہ آسمان و زمین آج ہمارے چندریان پر لوگوں نے کمندے ڈال دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک معمولی یعنی تخلیق ہے۔ میرے بھائی آج ہم نے اس پر کمندے ڈال دیا ہے، کتنی شہرت ہو رہی ہے، کتنے ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین کا ایک ادنا مخلوق ہے۔ میرے بھائی یہ ادنا اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اس سے بڑے بڑے یعنی اللہ رب العالمین کے سیارے ہیں، ستارے ہیں، اس سے کہیں بڑے تارے ہیں، اس سے کہیں بڑے کلسٹر ہے، اس سے کہیں بڑے یعنی گلیکسی ہے، اور اس سے کہیں بڑے کلسٹر ہے میرے بھائی، اور اس سے بھی بڑی بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد آسمان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک بندہ، ایک توحید والا بندہ جب رات کے وقت اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، یہ جو اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا فرمایا ہے، یہ زمین کو پیدا فرمایا ہے، زمین کے اندر کتنی میٹیریل ہے، زمین کے اندر کتنی جمادات ہے، زمین کے اندر کتنی نباتات ہے، زمین کے اندر کتنی حیوانات ہے، اور آسمان کے اندر سور و منڈل کے اندر کتنی چیز ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یہ رات اور دن کے اختلاف، کبھی جاڑا کا ٹائم آتا ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی جاتی ہے، پھر برسات کا موسم آتا ہے، اس طرح کبھی خوشحالی آتی ہے اور کبھی تنہالی آتی ہے، تنہالی دور ہوتی ہے پھر خوشحالی آتی ہے، کبھی زندگی میں بیماری آتی ہے پھر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زمانہ کا کھیل ہے میرے بھائی۔ ایک بندہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، تنگی میں اور تنگ دستی میں، خوشحالی میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں آیت ہے، نشانی ہے۔ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آسمان اور زمین پر یعنی غائرانہ نظر نہایت ہی یعنی اپنے بادی النظر میں یا گہری نظر سے دیکھتا ہے، تھوڑا سا مطالعہ کرتا ہے، اندر میں جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، پھر یعنی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور توحید کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھتا ہے پھر بھی یاد کرتا ہے، لیٹتا ہے پھر بھی یاد کرتا ہے، سوتا ہے پھر بھی یاد کرتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ میرے بھائی آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ غور کرتے ہیں میرے بھائی، فکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں،
اللہ کے صفات جلالی کو اور صفات جمالی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین عزت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین عزت چھیننے والا ہے، اللہ رب العالمین روزی میں برکت دینے والا ہے، اللہ رب العالمین روزی میں تنگی دینے والا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے۔ میں اس کی تفصیل کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اور 5 منٹ ہے میرے بھائی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول عبداللہ ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کی قوانین بہت زیادہ ہے، ہم لوگ مشغول انسان ہیں، ہم لوگ کام کرنے والے انسان ہیں، زندگی کے پتہ نہیں شاید کہ شرائع اسلام کے مطابق یعنی سارے قوانین کے مطابق میں عمل نہ کر پاؤں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جذبہ ہے، میرا ولولہ ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسلام کے مطابق زندگی گزاروں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عمل کرنے میں کوتاہی ہو جائے۔ قد کثرت علیہ، بہت زیادہ ہے، شاید کہ میری کمزور زندگی میں وہ سارے عمل کر نہ پاؤں اے اللہ کے نبی، لہذا کوئی چھوٹا سا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں، اتثبت بھی، میں اسی کو لازم پکڑے رہوں گا اور ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ یہ گاہے بگاہے صحابہ کرام کا جذبہ ہوتا تھا۔ وہ معاذ بن جبل کی تاریخ کو آپ دہرائیے یا ابو ہریرہ کی تاریخ کو دہرائیے یا دیگر صحابہ کرام کی تاریخ کو دہرائیے، وہ صحابہ کرام گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ جہاد کے نیکیوں سے مالا مال تھے، وہ صدقات و خیرات کے نیکیوں سے مالا مال تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیکیوں سے مالا مال تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے اور کہتے تھے دلنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کوئی عمل بتائیے کہ وہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو یہ صحابی رسول، یہ آدمی بھی آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ میرے بھائی تو اللہ کے نبی جنت میں اس میں ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا اتثبت بہ، میں اس پر ڈٹے رہوں، ثابت قدم رہوں، استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ یعنی تمہاری زبان تر ہو تو تم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میرے بھائی ایک چھوٹا سا کلمہ صرف میں پڑھ دوں، اس کے بعد وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے کہ آپ اور ہم ایک ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں میرے بھائی، یہ سارے مسائل کو حل کر دے گا میرے بھائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر میں معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اور کتاب العقیدہ عقیدہ کے باب کے ساتھ اگر میں پڑھ لوں، میری زندگی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا میرے بھائی۔ لا حول ولا قوت نیگیٹو اور پوزیٹو کو لیا جائے کہ مجھ کو نیکی حاصل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، مجھے گناہوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اللہ کے ساتھ اگر یہ طاقت دے دے تو نیکی میں حاصل کر سکتا ہوں اور گناہوں کو دور کر سکتا ہوں۔ تو اے اللہ میں کر سکتا ہوں، اللہ کے ساتھ کر سکتا ہوں میرے بھائی۔ نہ میرے ذاتی طاقت ہے اللہ سے جڑنے کا اور نہ شیطان سے دور ہونے کا، میری ذاتی طاقت نہیں ہے الا باللہ، مگر اللہ کے توفیق سے، اللہ کے مدد سے۔ اسی طرح آپ اگر اس کو یعنی حول ارد گرد کا معنی لے لیں، یعنی میری کوئی اجتماعی طاقت نہیں ہے، میری کوئی انفرادی طاقت نہیں ہے الا باللہ، مگر
مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اجتماعی طاقت مجھ کو اللہ کے امتحان سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ امتحان لے تو مجھ کو امتحان سے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ اجتماعی طاقت اور نہ میری انفرادی طاقت، انفرادی ایمانی قوت مجھ کو بچا نہیں سکتا ہے الا باللہ، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت سے۔ اسی طرح جتنے بھی اذکار ہے اس کے معنی کو بھی سمجھے، مطلب کو بھی سمجھے تو میرے بھائی دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے تقاضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔